مجھے تعجب ہے اس پر کہ جس کو موت کا یقین ہے کیسے کیوں کر خوشیاں مناتا پھر انجوائے کرنا خوشیاں منانا کیسے کرتا ہے جس کو پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ یہاں پہ مراد حلال خوشیاں نہیں، سادہ جملہ پڑھا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ بندہ خوش ہی کبھی نہ ہو۔ تو باب نمبر 30 کی حدیث نمبر 9 ہم آج پڑھیں گے اور آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ عن علی بن اسباط، یہ راوی ہیں، قال کہتے ہیں سمعت ابا الحسن الرضا علیہ السلام یقول، میں نے سنا کہ امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے كان في الكنز الذي قال الله عز وجل وكان تحته كنز، سورۃ الکہف آیت نمبر 82، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت وہ جو عبد صالح تھے جن کا واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں اور جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے سکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر بات کا اختیار رکھتا ہے۔ اپنے زمانے کا صاحب شریعت نبی بظاہر اپنے سے کم درجے والے سے کم علم اور ان سے جا کے فرماتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا عبد صالح نے، قرآن نے حضرت خضر نام نہیں لیا، روایات کہتی ہیں کہ ان کا نام حضرت خضر تھا، قرآن نے اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا وہ بتایا۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی آپ سے برداشت نہیں ہو، اور ہوا بھی وہی۔ تو کیوں برداشت نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہم اپنے قرآن کے دروس میں سورۃ الکہف میں اس کا سبب بیان کر چکے تفصیل کے ساتھ۔ تو وہاں پر ایک جگہ وہ آتی ہے کہ وہ ایک بستی میں گئے اور انہوں نے وہاں پر کھانا مانگا تو لوگوں نے نہیں دیا، آگے بڑھے تو ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر وہی عبد صالح انہوں نے اس دیوار کی مرمت کر دی، سیدھا کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بدلے کچھ اجرت لے لیتے، ذرا کھانے پینے کا مل جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکو۔ تو یہ وہ جگہ ہے۔ وہاں پھر بعد میں جب اس عبد صالح نے حضرت موسیٰ کو وضاحت کی اپنے کاموں کی تو فرمایا کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی وہ 2 یتیموں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، تو دیوار سیدھی اس لیے کر دی تاکہ جب وہ جوان ہو جائیں تو خود نکال لیں۔ یہ اس آیت کے بارے میں یہ راوی کہہ رہا ہے کہ اس روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کنز میں اس خزانے میں، کنز کہتے ہیں خزانے کو، اس کنز میں کیا تھا جو اس دیوار کے نیچے تھا؟ تو کان فیہ، اس خزانے میں اس کنز میں یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا کہ یہ بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب تو تعجب ہے مجھے، لمن ایقن بالموت کیف یفرح، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جس کو موت کا یقین ہے کیسے کیوں کر خوشیاں مناتا پھرتا ہے موت کو بھول کر۔ یعنی یہاں خوشیوں سے مراد وہ خوشیاں ہیں کہ گویا موت نہیں آئی، جو دل کرے کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔
فرحت میں صرف خوشی کا معنی نہیں ہے، انجوائے کا معنی بھی ہے، ٹھیک؟ تو یہ انجوائے کرنا، خوشیاں منانا، یہ کیسے کرتا ہے جس کو پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے؟ یہاں پہ مراد حلال خوشیاں نہیں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اگر سادہ جملہ پڑھا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ بندہ خوش ہی کبھی نہ ہو، جبکہ اللہ کے رسول بھی خوش ہوئے، ٹھیک ہے؟ مولا علی علیہ السلام بھی خوش ہوئے، جبکہ ان سے زیادہ تو کوئی پھر آگے نہیں ہوگا۔ تو مراد یہاں غلط ایسی خوشیاں کہ جو وہ مناتا ہے جسے موت بھول گئی ہو۔ مثال کے طور پر ناجائز طریقوں سے کوئی چیز حاصل کر لی، جھوٹے کیس کر دیے، دوسرے کو شکست دی، بظاہر ذلیل کر دیا، کہکے لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں نے مزہ چکھا دیا۔ یہ وہ ہے جس کو موت بھول گئی۔ تو مجھے بہترین نصیحتیں کہ مجھے تعجب ہے اس پر جسے موت کا یقین ہو، کیسے وہ پھر خوش ہوتا پھرتا، خوشیاں مناتا پھرتا، مراد وہی خوشی۔ اگلی بات وَعَجِبْتُ، اور مجھے تعجب ہے لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزُنُ، جسے اللہ کی قدر پر یقین ہے۔ قدر سے مراد مقدار، اللہ نے جو تقدیر رکھ دی ہے جسے اس پہ یقین ہے، کیف یحزن، کیوں غمناک ہوتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو جتنا دے، تو پھر اگر مثلا تھوڑا ہے تو پھر غمگین کیوں ہو رہے ہو؟ دونوں میں رابطہ نہیں، اس کا مطلب ہے اس قدر پر یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدر پر یقین نہیں ہے، تبھی تو غمناک ہو رہے۔ جب اسے پتہ ہو کہ ایک بات کہ اللہ نے جتنا دینا ہے اس نے دینا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کم ہونے پہ، کم ملنے پہ دکھ ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ جتنا مناسب سمجھتا ہے جتنا وہ دے۔ یہ آگے روایات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو سب سے بہتر جانتا ہوں، تو میرے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے اگر میں ان کو زیادہ دوں تو یہ خراب ہو جائیں گے، تو میں ان کو نہیں دیتا۔ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں دیا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس میں برداشت نہیں ہے، اس نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی، تو میں اسے کم دیتا ہوں، اور بعض کا مجھے پتہ ہوتا ہے دوں گا تو ان کا دین اور اچھے کام کریں گے، تو میں مثلا ان کو دیتا ہوں۔ تو جب یہ بھی ہو پھر اللہ سے ناراضگی نہیں ہوتی۔ اسی میں کتاب الایمان والکفر میں وہ روایت آپس میں مربوط ہے، ظاہر ہے جیسے آیات مربوط ہوتی ہیں، روایات بھی آپس میں مربوط ہوتی ہیں، اور صحیح روایات اور آیات بھی آپس میں مربوط ہوتی ہیں، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے آیات بھی بیان فرمائی۔ تو یہ میں نے یہاں اسی جگہ پر بیان کی ہے یہ روایت کہ امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے درمیان اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان کون اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے، تو اس کو دیکھو جو زیادہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ اللہ سے ناراضگی اس کے بارے میں جہالت کی وجہ سے، جب وہ پرفیکٹ ہے، اس کے علم میں بھی کمی نہیں ہے، وہ ظلم بھی نہیں کرتا، وہ سبحان اللہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، پھر بنتا ہی نہیں ناراض ہو۔ تو یہاں پر اس کا ایک حصہ ہے وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزُنُ، اور مجھے تعجب ہے جس کو یقین ہے قدر پر کیسے حزین، محزون، غمناک ہوتا ہے۔ دو ہو گئی، تیسری یہ بھی خزانہ ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے اس دیوار کے نیچے بڑا زبردست خزانہ ہے اور ہم جناب رات کو چھپ کے آئیں تاکہ دیکھیں کوئی نہ، اور اکیلے ہی تاکہ شیئر نہ کرنا پڑے کسی کے ساتھ، کھودیں اور اندر سے یہ والی عبارت نکلے، ہم کہیں گے یار ایسے ہی کھود کے نا، کیونکہ ہمیں سونا چاندی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وَعَجِبْتُ، اگلی بات وَعَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَرْكَنُ إِلَيْهَا، اور مجھے تعجب ہے جس نے دیکھا ہے دنیا کو اور اس دنیا کے
چکر دینے کو اپنے اہل کو، کیسے دھوکے دیتی، کیسے الٹ پلٹ کے رکھ دیتی ہے اہل دنیا کو، یعنی دنیا کے عاشقوں کو، اس پر مجھے تعجب ہے جس نے یہ دیکھا ہے کیف یرکن الیہا، پھر بھی اس دنیا کی طرف جھکتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ جو بھی جھکتا ہے آخر میں پٹخا جاتا ہے، آخر میں کچھ لے بھی لے دنیا سے تو بغیر بتائے چھوڑنا پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ دنیا کیا کرتی ہے اپنے طرف مائل ہونے والوں کے ساتھ، مجھے تعجب ہے پھر بھی اسی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگلی بات، وَيَنبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ، اور زیب دیتا ہے اس کو جس نے اللہ کی طرف سے، جس کو عقل آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے سمجھ آ گئی ہے، یعنی اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے باتیں سمجھنے کی، سمجھدار ہو گیا ہے، اس کو زیب دیتا ہے۔ کیا زیب دیتا ہے؟ اللہ یتہم اللہ فی قضائہ، کہ وہ اللہ کو اس کے فیصلوں میں متہم نہ کرے، یا اللہ یہ کیا کر۔ بعض لوگ کوئی جوان فوت ہو جائے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کوئی وقت تھا اس کے جانے کا، یہ اتہام ہے اللہ پر۔ اللہ کو نہیں پتا تھا، اس کو پتہ ہے کون سا وقت تھا جانے کا اور کون سا جانے کا نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور تو فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے عقل عطا ہو گئی ہے، ویسے تو عقل سب کو ملی، یہاں عقل سے مراد اس کے استعمال کے بعد بات سمجھ آ جائے، تو اس کو زیب دیتا ہے کہ اللہ کو اس کے فیصلوں میں متہم نہ کرے۔ متہم تہمت لگانا، تہمت کہتے ہیں غلط الزام کو جو ہے نہیں حقیقت، تہمت کیا اللہ پر اس کے قضا میں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ جو تو نے اس کو زیادہ دیا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو تو نے جلدی اس کو موت دے دی یہ صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اللہ پر تہمتیں ہیں۔ تہمت کون سی ہوتی ہے؟ جو اگلے نے وہ نہ کیا ہو جو یہ سمجھ رہا ہے اور اس پہ لگا دیتا۔ تو جس کو عقل ملی ہے، سمجھ آ گئی ہے، اسے پھر زیب نہیں دیتا، وہ پھر رضن بقضائہ، امام حسین علیہ السلام والا کربلا کا جملہ، اس سے سخت تو کوئی، ٹھیک ہے، امام حسین کو کہنا چاہیے یا اللہ یہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا، ایک ہی دن میں میرے سارے پیارے جو ہیں وہ میرے سامنے مار دیے گئے، میرا کیا گناہ تھا، میں نے کیا کہا؟ نہ، رضن بقضائہ، چونکہ زیب بھی یہی دیتے، مناسب بھی یہی ہے، جس کو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے کہ وہ متہم نہ کرے اسے اس کی قضا میں۔ وَلَا يَسْتَبْطِئَهُ فِي رِزْقِهِ، اور نہ ہی اللہ کو اس کے رزق کے بارے میں کہے کہ دیر سے کیوں دے رہا ہے، جلدی کیوں نہیں دے رہا۔ بعض چیزیں بعض لوگوں کو تاخیر سے ملتی، استبطاء یعنی یہ کہنا کہ دیر کیوں ہو رہی، اس کو زیب دیتا ہے کہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے دینے میں اتنی تاخیر کیوں کر دی۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو پہلی اولاد 80 سال کے بعد ہوئی، ٹھیک ہے، تو ہم تو ہماری شادی ہو 1-2 سال نہ ہو تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، یا اللہ ادھر بھاگ ادھر، ہر جگہ گیا ہوں اللہ پھر بھی نہیں دے رہا، یہ ہے وہ ہے۔ تو اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتے، پھر وہ اور راستوں کی طرف، جناب فلانا جو ہے نا پیر وہ دے دیتا، اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ کی غیرت برداشت کرتی۔ ایک بندہ اللہ سے بات کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کسی مصلحت سے تاخیر کر رہا ہو اور وہ اللہ کہے کہ یہ میری اس تاخیر کی وجہ سے گویا مجھ سے مایوس ہو گیا، وہی جو لٹک کے کہہ رہا تھا کوئی اور ہے بچانے والا، کیونکہ یہ والا تو نہیں کر رہا، یہ کوئی اور ہے والے اصل میں اللہ کے بارے میں نادان ہو۔ کسی صفت میں، عطا کی صفت میں، قدرت کی صفت میں، علم میرے آپ کے حال کے علم کی کسی صفت میں کوئی بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی اللہ سے زیادہ کوئی نرمی کر سکتا ہے۔ ارحم الراحمین وہی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے، اس جتنا کریم ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر بے وقوف ہوتا ہے جو اس کے در کو چھوڑ کے پھر کہتا ہے کہ تو نہیں دے رہا، اب اور جگہ چیک کر۔
حضرت زکریا نے سورہ مریم میں آتا ہے کہ ذکر کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب دھیمی سی آواز اپنے رب کو پکارا، قال رب انی وہن العظم منی، مانگ رہے اولاد کی، کیونکہ بی بی مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل گویا دیکھے تھے، تو پھر ایک دفعہ چمک گئے، تو رب انی وہن العظم منی، اے پروردگار میری تو ہڈیاں بھی اب کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے سے میرا سر اب چمکتا ہے، اشتعل شعلے کا لفظ دیکھا، چمک جو ہوتی شعلے میں، مراد سفیدی ہے، جیسے چاندی چمکتی ہے، تو میرا سر اب چمکتا ہے، لیکن اس پہنچ کے بھی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن ابھی بھی میں تجھے پکارنے سے، تجھ سے دعا مانگنے سے میں سخت نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، ہمیں 2 دن نہیں ہوتے تو بس ہو جاتا۔ یہ سب سے بڑے پیر تھے جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا، باقی پیر ویر ان کی جتی پہ وارے سارے، حضرت ابراہیم جتی جیسا بھی کوئی پیر نہیں ہوگا، توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو تانا ملتا تھا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے بیٹی دی بیٹا نہیں دی، بیٹے دیے لے لیے واپس، وہ قدرت والا جو دل ہے اس کے تو فرمایا کہ وَلَا يَسْتَبْتِعَهُ فِي رِزْقِهِ، اس کو پھر زیب دیتا ہے کہ وہ یہ نہ کہ اللہ دیر کیوں کر رہا، مطمئن ہو جاتا، اسے کہتے ہیں اللہ کے سپرد کرنا اپنے، پھر تکرار کرو، اس کے مراد یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کرنا، میں نے اللہ کے سپرد کرنا، جو میرے ذمے ہے وہ فل محنت سے کرو، پھر اللہ پہ چھوڑو، یہ دنیا کی بیسٹ کیفیت ہے، مطمئن ترین کیفیت ہے، جب بندہ اس پر اپنے آپ کو ٹرین کر لے کہ میں نے تو جو میرے بس میں کرنا ہے، اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے، پھر نتیجہ وہ اس کا کام ہے، ضائع نہیں کرے گا، وہ ابھی دے گا، بعد میں دے گا، آگے دے دے گا، کوئی بلا ٹال دے گا، یہ ائمہ نے بتائی ہوئی ساری شکلیں دعا کی قبولیت، ٹھیک ہے، تو ضائع نہیں ہو، وہ مطمئن۔ فَقُلْتُ، اب یہ باتیں سنی تو علی ابن اسبات کہتے ہیں تو میں نے کہا جُعِلْتُ فِدَاكَ، میری جان آپ پر فدا ہو، اُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَهُ، میں چاہتا ہوں اسے لکھ لوں، جو آپ نے فرمایا ہے اسے لکھ لوں، قال، اور پھر وہ راوی کہتا ہے فَضَرَبَ وَاللَّهِ يَدَهُ إِلَى الدَّوَاتِ لِيَدَعَهَا فِي يَدَيَّ، تو امام نے اپنا ہاتھ دوات کی طرف کیا تاکہ اٹھا کے میرے ہاتھ پہ رکھیں، فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا، تو میں نے جیسے امام کا ہاتھ میرے نزدیک آیا، میں نے آگے ہو کے بوسہ دے دیا ان کے ہاتھ پہ، ان کے ہاتھ کو چوم لیا، وَأَخَذْتُ الدَّوَاتَ فَكَتَبْتُهُ، پھر میں نے وہ دوات پکڑی اور یہ والی حدیث میں نے لکھ لی، صلوات پڑھے محمد والے۔ کون سے امام کا ہاتھ چوما تھا؟ ہاں، امام رضا علیہ السلام، تھوڑا پیچھے سے یاد ہو نا کون سے، امام رضا علیہ السلام۔ اور اس حدیث میں اگر آپ کو یاد ہو کون سی کنیت آئی ہے امام رضا کی کنیت؟ ان ابو الحسن الرضا، امام رضا کی بھی کنیت ابو الحسن